السلام علیکم ناظرین، دنیا سٹوری میں خوش آمدید۔ بلی ایک خوفناک کہانی ایپیسوڈ 12۔ زیبی پر پانی پڑ کر چھینٹے مارے لیکن اس میں رتی برابر جنبش نہ ہوئی۔ وہ مسکرائے اور ایک تعویذ نکال کر زیبا کے بازو پر باندھا اور ماتھے پر شہادت کی انگلی سے کچھ لکھا اور ایمبولینس سے باہر نکل آئے۔ شاہ جی نے کہا، وہ جانتی ہے کہ تم یہاں آئے ہو، بچی کی طرف سے بے فکر ہو جاؤ، اب اس پر مسلط نہیں ہو پائے گی۔ وہ نرسیں ایمبولینس میں تھی اور ایمبولینس بند کر دی گئی۔ شاہ جی نے ایمبولینس کے دروازے پر بھی انگلی سے کچھ لکھا اور ہاتھ میں چونے کا تھال لے کر گاڑی کے اطراف گھوم کے نشان لگایا، شاید حصار کھینچا تھا۔ اب سب شاہ جی کے اطراف میں تھے۔ صبیہ بہن اور وجاہت، آپ چاہیں تو جھگی میں انتظار کریں، میں حصار قائم کر دیتا ہوں، ورنہ کارروائی دیکھنا چاہیں تو بسم اللہ۔ شاہ جی، میں اس کا انجام دیکھنا چاہتی ہوں، میرا گھر برباد کرنے والی کو، میری زیبی کو اس حال میں پہنچانے والی کو میں تڑپتا دیکھنا چاہتی ہوں۔ بہت یہ کہہ کر شاہ جی نے ہم سب کے گرد بھی چونے کا گھیرا ڈال دیا اور کہا کہ اس حصار میں وہ آپ میں سے کسی پر اثر انداز نہیں ہو سکتی، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اس لیے اس دائرے کے باہر جانے کی کوئی کوشش نہ کی جائے۔ دل عجیب طرح ڈر رہا تھا۔ میں یہ سب دیکھنا نہیں چاہتا تھا، مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی ابا یومی میں، لیکن بس میں چاہتا تھا زیبی ٹھیک ہو جائے، شاہ جی کامیاب ہوں۔ آج دن انگیٹھی، کوئلہ، کوئی چمٹا کچھ نہیں تھا۔ ہمارے حصار 2 بڑے ڈرم تھے جس میں شاید دودھ تھا، اور ایک تھال میں مردہ چڑیاں تھیں۔ شاہ جی نے ہر چڑیا کی چونچ میں ایک کاغذ کی گولی پھنسا دی۔ ایک تھال میں گوشت کے بڑے بڑے پارچے تھے جس پر شاہ جی نے کچھ پڑھ کر دم ہاتھ پھیرا۔ ہم سب یہ دیکھ رہے تھے۔ شاہ جی بولے، ارے بھائی، مہمان ہیں، خاطرداری تو کرنی پڑے گی نا، اکیلی نہیں آئے گی، باراتی ساتھ لائے گی، اس کی ضیافت کا اہتمام ہے۔ یہ سب وہ مسکرائے۔ میں نے سوچا ہنس لو، پھر موقع ملے نہ ملے، مگر دل سے چاہتا تھا کہ کامیاب شاہ جی ہی ہوں۔ باراتی ساتھ لائے گی مطلب وہ جانتی ہے کہ یہ مقابلہ موت اور زندگی کا ہے۔ ویسے بھی وہ کمزور نہیں تھی، پھر ناپاک بد ارواح کے ساتھ اس نے کو مزید طاقت دی۔ اور کل ولکانتما مالیہ نے کیا۔ سب کو تشویش ہوئی۔ ولکانتما مالیہ یعنی بد ارواحوں کے جسم بدلنے کا دن سمجھو تہوار کا دن ہوتا ہے۔ ان کا سب دیویاں معصوم بچوں کے خون سے غسل کرتی ہیں، سینکڑوں مردوں سے زنا کے بعد انہیں غلام بنا لیتی ہیں، اور عملیات کے زور پر وہ مردہ مرتے دم تک دیوی کے وفادار جانثار رہتے ہیں۔ پھر دیوی جیسے چاہے انہیں استعمال کرے۔ رایا میں جو بچی جوان لڑکی انہیں پسند آ جائے، عملیات کے زور پر اس کی روح قید کر لی جاتی ہے، پھر اس کا بدن اس دیوی کی ملکیت ہوتا ہے اور وہ اس کی طبی موت اس کا جسم جیسے مرضی استعمال کرے۔ یہ مکار جس وقت اس نے آپ کی بیٹی کو دیکھا تھا، اس وقت اس نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ کچھ ہی دن میں یہ زیبا پر مکمل قبضہ کر لے گی، مگر اس سے پہلے آپ کے شوہر نے اس وقت اس کا موجودہ جسم مار دیا۔ یہ بچی پر مسلط ہوتی آتی جاتی رہی، مگر کیونکہ مکمل ہمیشہ کے لیے متی کرنے والا تہمار دور تھا، یہ قبضہ دیر پا نہ رکھ سکی۔ بالآخر اس مرد کامل نے اس کو دفنا کر دیا۔ یہ کامیاب نہ ہو پائی، یہ طاق میں رہی اور موقع ملتے ہی وار کیا۔ یہ اتنے دن پہلے بھی مار سکتی تھی اگر صرف موت ہی مقصود ہوتی۔ آپ کے شوہر کو قتل کر چکی تھی، اس بچی کو بھی مار دیتی، مگر موت نہیں، جسم چاہتی ہے۔ یہ شاہ جی یہ بتانے کے دوران دودھ کے پیالے بھر بھر کے رکھتے گئے۔ اس نے زیبا کو صرف اس لیے نہیں مارا کیونکہ اسے کل کے دن کا انتظار ہے۔ کل یہ زیبا کی روح مکمل قید کر کے اس کے جسم میں قابض ہو جاتی ہمیشہ کے لیے، پھر گھر والے خاندان کو محفوظ نہ رہتا۔ جھوٹ بولتی ہے، میں تو کھیلنے آئی تھی، رونالڈو کی اماں فٹ بال کھیلے گی۔ عجیب ظریف طبیعت تھی شاہ جی کی، اتنی ہیجانی صورتحال میں بھی چٹکلے بازی کرتے۔ یہاں خوف کی وجہ سے دل بیٹھے جا رہا تھا۔ شاہ جی پھر گویا ہوئے۔ ہندوستان والے صاحب نے جو تعویذ بنایا تھا وہ بہت اثر انگیز تھا۔ ہاں شاہ جی،
جب تک وہ زیبا کے گلے میں رہا تو ہم نے یہ بھول گئے تھے کہ بس جب کوئی انہونی ہونی تو ایسی غلطیاں سرزد ہوتی ہیں۔ آغا جانی نے کہا۔ وجاہت صاحب بولے، شاہ جی کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا تعویذ کہ ساری زندگی کے لیے اس مصیبت سے نجات مل جائے؟ میاں یہ تو بچی بھی جانتی تھی کہ وہ تعویذ کتنا اہم ہے۔ بات بچی کے علاوہ بھی کوئی جانتا تھا کہ تعویذ موت اور زندگی کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ تو اس شخص کا پتہ کریں کون ہے جو اس کھیل کا سب سے شاطر مہرہ رہا ہے۔ جیسے کوئی غرض ہی نہیں کہ زیبا کیوں قید ہے، کیوں برباد ہوئی، اب موت کی دہلیز پر ہے۔ شاہ جی اور تو کوئی نہیں، پارلر میں دوست جو سہیلیاں ساتھ تھیں، بس ان کے کہنے پر۔ نہیں صبیہ بہن، سہیلیاں کیا جانے تعویذ کی اہمیت کو؟ کیوں وجاہت صاحب؟ وجاہت صاحب کا رنگ پھیکا پڑتا محسوس ہوا۔ مجھے حیرت کا ایک جھٹکا سا لگا۔ کیا وجاہت صاحب جانتے بوجھتے وجاہت نے تعویذ اتارنے کا مشورہ دیا تھا؟ آغا جانی بھی کھوجتی نظروں سے وجاہت کو دیکھنے لگی۔ آغا جانی، میں اعتراف کرنا چاہتا ہوں، گھر میں بدمزگی نہ ہو، اس لیے میں نے آپ سے یہ بات چھپا کر رکھی تھی۔ تعویذ اتارنے میں جب زیبا کو پارلر لے گیا تو زرنگار میرے ساتھ تھی، زیبی کی سہیلیاں بھی تھیں، انہوں نے بھی ہاں میں ہاں ملائی، مگر آغا جانی دل پر ہاتھ رکھ کے سن بیٹھی تھی۔ آغا جانی مجھے معاف کر دیں، مجھے اتنی بربادی کا اندازہ نہیں تھا، میں نہیں جانتا تھا کہ اس تعویذ کی اہمیت کیا ہے۔ جب آغا جان کی میت پر میں نے زیبا کی حالت دیکھی، اس دن مجھے زرنگار سے نفرت ہو گئی اور ہمارے ازواجی تعلقات ختم ہو گئے۔ میں نے اسے اپنی زندگی، اپنے دل، اپنے گھر سے بے دخل کر دیا۔ آغا جانی، مگر بچوں کو شاید ان کی ماں کی ضرورت ہے، اس لیے اب تک خاموش تھا۔ وجاہت کی آنکھوں میں سچ تھا اور یہ وجاہت کی بہن سے محبت پر کسی کو شک نہیں تھا۔ آغا جانی وجاہت کے سر پر دست شفقت رکھ چکے تھے۔ مائیں سب کچھ جانتی، معاف کر دیتی ہیں۔ تو زرنگار کی لاپرواہی، بے حسی کا یہ راز ہے؟ میں ہمیشہ سوچتا تھا کیسی عجیب عورت ہے، اتنے خراب حالات میں بھی راگ رنگ کی محفل میں چلی جاتی ہے۔ کچھ لوگ کسی رشتے میں بندھ کے بھی نہ محبت محسوس کر پاتے ہیں، نہ مخلص ہو پاتے ہیں، اور وہ خود پرستی میں کسی بھی حاصل کرنے والے انسان کو اپنی جیت کی کڑی سمجھتے ہیں۔ وجاہت میں دلچسپی اصل میں محبت نہیں، انہیں حسن کے نظام میں مبتلا ایک لڑکی کی ہدف تھا جسے اس نے حاصل کیا، اور 3 بیٹے جو مکمل بعد دادی کی ذمہ داری تھے۔ اچھا بھائی، اب ایسا ہے کہ میں نے سب کو حصار میں کر لیا ہے، اس بات کو یقینی بنائے رکھنا کہ حصار سے باہر نہ جاؤ، کیونکہ میں کسی دوسرے عمل کے دوران آپ میں سے کسی کی حفاظت کا عمل نہیں کر سکوں گا۔ نتیجے کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ جو حصار سے باہر گیا وہ گیا۔ معزتین اور ناد علی کا ورد کریں، انشاءاللہ آج اس کا فیصلہ ہو ہی جائے گا۔ یہ کہہ کر سب قریب ہو کر بیٹھ گئے اور شاہ جی نے عمل شروع کیا۔ 1000 دانوں کی تسبیح اور بند آنکھوں کی جنبش ابا یومی کو دعوت دے رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا ہم سن ہو گئے تھے۔ دل کی دھمک سینے میں محسوس ہوتے ہوئے ہم سب ورد کر رہے تھے۔ آہستہ آہستہ لگا جیسے موسم بدلنے لگا اور ابر چھا رہا ہے۔ یہ چیز سب نے ہی محسوس کی۔ شاہ جی مسکرائے، ہوا تیز ہونے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے اندھی کی کیفیت اختیار کر لی۔ ہر طرف مٹی اور دھول میں گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ شاہ جی نے چھوٹے بھائی زور سے چیخے کہ بیٹھ جاؤ ورنہ ہوا کے بھنور میں آ جاؤ گے، اور واقعی مجھے لگا میرے پاؤں زمین چھوڑنے لگے ہیں۔ وجاہت نے میرا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹا اور میں زمین پر آ گرا۔ آندھی ابھی تک بدستور منہ زور تھی۔ مجھے احساس ہونے لگا کہ یہ اچانک موسمی تبدیلی نہیں بلکہ ابا یومی کی آمد کے آثار ہیں۔ شاہ جی نے ہاتھ ہوا میں بلند کر کے قرآنی آیات تیز آواز میں پڑھی شروع کر دیں۔ ہواؤں کا زوم کچھ کم ہوا، دھول چٹی، سامنے سے کوئی آتا ہوا محسوس ہوا۔ سر تا پیر کوئی کالے لبادے میں ملبوس تھا، جیسے شیطان کے پیروکار ہوتے ہیں، اور وہ ابا یومی ہی تھی۔ اکیلی تھی، مگر اس کے قدموں کی آواز لگتا جیسے پورا لشکر
ساتھ ہے۔ اس عفریت کا زندہ وجود ہمارے سامنے کھڑا تھا۔ اسے سامنے پا کر میرے ہاتھ پاؤں سن پڑ گئے اور زبان گم۔ کچھ دیر ساکت کھڑے رہنے کے بعد وہ بولی، مگر کچھ سمجھ نہیں آیا۔ وہ اسی نامانوس زبان میں بولی اور ایمبولینس کی طرف بڑھی۔ آغا جانی چلائیں، نہیں نہیں، زیبا کو چھوڑ دو، ہم پر رحم کر دو۔ شاہ جی نے ہاتھ کے اشارے سے چپ رہنے کو کہا۔ آغا جانی بہت بے چین وجاہت سے کہتی رہیں، اسے روکو، اسے روکو۔ وہ مستقل ایمبولینس کی طرف بڑھ رہی تھی، مگر ایک ہی جھٹکے سے دور جا گری۔ اس کے سر سے ہڈا تر گیا تھا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا چہرہ، اف، کالی بلی کا چہرہ، پوری دہشت کے ساتھ، بھرپور خباثت کے ساتھ۔ سب ششدر دیکھ رہے تھے۔ وہ اچانک تلملائی ہوئی دوڑتی ہماری طرف بڑھی، مگر آثار کے نزدیک آتے ہی پھر دور جا کر گر پڑی۔ وہ بہت بھیانک آواز نکال رہی تھی اور پھر بک بک کرنے لگی۔ شاہ جی بولے، بکواس بند کر، تو اور تیرے آنے کا مقاصد مجھے بہت معلوم ہے۔ بات چیت، کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے، اس لیے بکواس بند رکھ اور اپنے آپ کو میرے حوالے کر، ورنہ انجام کی ذمہ دار تو خود ہوگی۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی اور آسمان کی طرف ہاتھ بلند کر کے کوئی عمل کرنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے آسمان پرندوں سے بھر گیا۔ یہ چیلیں تھیں، عجیب منحوس صورتیں، مگر بہت بڑی بڑی۔ وہ ہمارے سروں پر گدوں کی طرح منڈلا رہی تھیں۔ شاہ جی کے چھوٹے بھائی ایک تھال کی طرف بڑھے اور مردہ چڑیاں اٹھا اٹھا کے اچھالنا شروع کر دی۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ فضا میں بلند ہوتے ہی وہ چڑیاں پرواز بھرنے لگیں اور وہ چیلیں چڑیوں پر جھپٹ پڑیں اور وہ منتشر ہو گئیں۔ اب وہ چڑیاں اپنی چونچ میں دبائے زمین پر اتر آئیں، مگر یہ کیا، وہ چیلیں بھی چیلیں نہیں تھیں، بلکہ ان کے بھی صرف چہرے چیلوں کے تھے، باقی جسم، ہاتھ پاؤں انسانی۔ ان کی کمر پر بہت لمبے لمبے پر، تمام جسم پر پروں سے ڈھکے ہوئے تھے۔ ہمارے چاروں طرف انسان نما چیلیں بیٹھی چڑیوں کو نوچ کے کھانے میں مصروف تھیں اور ابائی امید تلملائی ہوئی غرا رہی تھی۔ جاری ہے۔ امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی، تو اگر میری ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں، تاکہ ہم اس طرح کی اچھی ویڈیو میں بار بار آپ سے ملتے رہیں۔